جب دل کی زمین خشکی سے اکتا جائے اور روح کو پیاس بجھانے کے لیے کسی چشمے کی تلاش ہو تو صوفی اکرام کی مبارک زندگیوں کا تذکرہ باد بہار بن کر دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں جو کہ خدا کے عرفان میں گم ہو کر انسانیت کو محبت، سچائی کا رستہ دکھاتی ہیں، اور ان کی سانسوں میں ذکر الہی کی مہک، نگاہوں میں رحمت الہی کی جھلک اور قدموں میں ہدایت کے روشن راستے گامزن ہوتے ہیں۔ انہی چراغوں میں اہل بیت کے چمکتے دمکتے ستارے، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو اپنے علم، حلم، عشق الہی سے نہ صرف منور کیا بلکہ ہزاروں بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کا فریضہ بڑے ہی آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ علی بن عثمان المعروف داتا حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے بھی جانتی ہے۔ داتا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سخی۔ آپ چونکہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ آپ کو فیض عالم بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے عالم اسلام کے اندر دین اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ پھیلیں، اور آپ کے جو مریدین ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں، اس وجہ سے آپ کو فیض عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب یہاں پر آتے ہیں 40 دن رکتے ہیں، اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور سید حجویر 1930 کے اندر جو خطبہ الہی بات علامہ اقبال نے دیا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں ان ایام میں داتا حضور کے مزار پر روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتا۔ ایک دفعہ میں بیٹھا وہاں پر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ محمد بن قاسم سندھ میں اور طارق بن زیاد اسپین میں دونوں ایک ہی وقت میں داخل ہوئے، اور اللہ پاک نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ کیوں نہ ہو بر صغیر پاک و ہند نے ایک ایسا خطہ جس سے ہم بھی اسلام کی بنیاد پر حاصل کریں، اور اس کی بنیادوں کے اندر قرآن و حدیث سنت رسول شامل ہو، ایسا خطہ ہم بھی حاصل کریں۔ تو اقبال کے ذہن میں تصور جو پیدا ہوا وہ علی حجویری کے مزار سے ہی پیدا ہوا، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد خطبہ الہی بات اور اس طرح پاکستان بننے کے لیے جدوجہد کو مزید تیز کر دیا۔